Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Mindful Musings. I am Warida Jameel and I am here again with my father, Mr. Jameel Khan. First of all, हम ये वीडियो आज जो पोस्ट करने लगे हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप सब अपना वोट कास्ट कर चुके होंगे. एज यू ऑल नो वेरी वेल कि इट्स एन इलेक्शन डे और ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और आई होप कि सब ने अपना अपना वोट कास्ट कर दिया होगा. तो अगर हम बात करें तो आज हम इलेक्शन से रिलेटेड और डेमोक्रेसी से रिलेटेड बात आगे बढ़ाएंगे अपने इस पॉडकास्ट वीडियो में. और वी ऑल नो वेरी वेल कि पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल, कि जो आवाम है वो अपने लिए अपना हुक्मरान चूज़ करे, ना कि ये कि कोई जिस तरह से वो पहले ज़माने में चलते चले आते थे कि पहले बादशाह है, उनका बेटा जो है वो बादशाह मर गए तो उनकी जगह वो आ गया, तो वो अंडरस्टूड होता था पहले. लेकिन अब जो डेमोक्रेसी है वो एक लोगों के लिए एक होप भी होती है कि वो अपने चुने हुए इंसान को, जिसको वो बेस्ट समझते हैं, वो उसको आगे लेके आए, उसको एक चांस दिया जाए कि वो आपके मुल्क में आके किस तरह से आपके मुल्क में रूल करता है. तो हम तमाम इश्यूज से रिलेटेड, आउटकम्स से रिलेटेड और हमारी जो डेमोक्रेटिक नेशन है क्या वो वाकई डेमोक्रेटिक है भी या सिर्फ नाम की ही डेमोक्रेटिक रह गई है, इस सब से रिलेटेड आज बात करने की कोशिश करेंगे. तो join us in this will be an insightful video for all of you कि जिसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ, इवन इंक्लूडिंग मी, कुछ ना कुछ हमें सीखने को ही मिलेगा. तो सबसे पहला सवाल, मैंने कुछ सवाल जमा किए हैं जो मैं अपने फादर से करती रहूँगी क्योंकि आई एम ऑल्सो इन लर्निंग प्रोसेस. अगर हम देखते हैं पॉलिटिक्स के बारे में या कुछ इस तरह की चीज़ों के बारे में, तो हम लोगों की जनरेशन के लोगों को आई गेस इतना नहीं पता होता. वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं जो उनके सामने उनके वालिदैन उनको जिस तरह से उनका नज़रिया बना रहे होते हैं. मोस्टली मैंने यही देखा है, खुद की अपनी उनकी दोस्तों की वजह से, इन्फ्लुएंसर की वजह से, बिल्कुल सोशल मीडिया की वजह से, बिल्कुल. तो सबसे पहले तो वाइट पहनने का मकसद ही हमारा ये था इस वीडियो में, क्योंकि हम यहाँ पे पीस की बात करने आए हैं, पीस शो कर रहे हैं. वाइट इज द कलर ऑफ पीस. तो हमारे मुल्क में जिसकी बहुत ज्यादा कमी भी है, इंतहाई कमी है, कि चारों तरफ एक खौफदारी है कि इलेक्शंस हो रहे हैं तो कहीं कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए. तो इस तरह से सबसे पहले तो हम पीस की बात करेंगे, फिर जो कुछ सवालात हैं मेरे पास वो मैं आपसे वन बाय वन करूंगी. तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम सबको ही सीखने को मिलेगा. पहला सवाल मैं ये करती हूँ आपसे कि हमारे मुआशरे में आमतौर पे जो है वो सियासत को इंतहाई मनफी और नेगेटिव मायनों में लिया जाता है. और क्या मेरा पूछने का मकसद ये कि क्या वाकई सियासत जो है वो कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है? दरअसल ये हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्ट फैलाया गया है जी. और मुगालता पैदा किया गया है जानबूझकर. सही. दरअसल इंसान कहीं भी होता है ना, उसके कुछ हुकूक होते हैं जी. चाहे वो घर में हो, दफ्तर में हो, खेत में हो, खलियान में हो, फैक्ट्री में हो, किसी प्लांट पर हो, किसी हुजूम में हो या तन्हा हो. सही. कहीं भी हो, उसके कुछ हुकूक होंगे और उसके कुछ फराइज होंगे. फराइज की अदायगी के लिए वो किसी न किसी के पास जवाबदेह होता है और हुकूक के लिए उसे खुद अपनी आवाज उठानी पड़ती है. बगैर आवाज उठाए अगर हुकूक नहीं मिल रहे हैं तो आवाज लाजमी उठानी चाहिए जी. इस आवाज उठाने को ही सियासत कहा गया है. सही. अब जाहिर है कि किसी दायरे में जहाँ ज्यादा अफराद काम करते हैं तो एक आदमी फरियाद नहीं करेगा. वो चूंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सबकी वही परेशानियां हो सकती हैं, तो सबको मिलके वो बात करनी पड़ेगी. सही. इसको सियासत कहते हैं. ठीक. इसको बुरा इसलिए कहा गया कि हमें ये जताया गया कि आप जो हैं आपके सिर्फ फराइज हैं, आपके हुकूक नहीं है. ये जागीरदाराना मुआशरे, कबायली मुआशरे, मजहबी मुआशरे में ये अलमिया रहा है कि वो लोग, उन लोगों को यही बताया जाता है कि आपने सिर्फ फर्ज अदा करना है. मतलब अगर कहीं आप किसी इदारे में हैं
کسی گھر میں ہے، کسی فیملی میں ہے، خاندان میں، کہیں بھی ہے، کسی تنظیم میں ہے، تو آپ سے جب آپ اپنی کوئی بات رکھتے ہیں نا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے اس ادارے کے لیے کیا کیا. یہ نہیں سوال اٹھا سکتے کہ اس ادارے نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو سیاست اسی کا نام ہے، آپ کا حق ہے، یہ سیاست آپ کا حق ہے. دراصل ضیاء الحق کے دور میں جو مطلب کل انانیت کا، جبر کا اور بدترین آمریت کا دور تھا، سیاہ ترین دور، اس میں اس چیز کو بدنام کیا گیا کہ سیاست، اب یہ جہاں چار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اگر اختلاف رائے اپنی رکھے یا کوئی چاہے کہ وہ چار لوگ اس کے ہم آواز ہو جائیں، تو اس کو کہیں گے تم گندی حرکتیں کر رہے ہو، سیاست کر رہے ہو. مطلب سیاست کرنا اور غلاظت کرنا ایک جیسی بات ہو گئی. کہاں سے ایک جیسی بات ہو گئی؟ مجھے میرے رائٹس نہیں مل رہے ہیں تو میں نہیں بولوں گا تو پھر کون بولے گا؟ میرے مرنے کے بعد کوئی. لیکن ہمارے ملک کا آپ نے جیسے کہا نا کہ یہ المیہ بن گیا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا تو سب نے آئی گیس چھوڑ ہی دیا اب. اور جو اٹھا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں پاگل ہو گیا. ہاں پاگل ہو گیا ہے، یا حتیٰ کہ کہیں آپ کمپلین، مطلب کوئی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے تو آپ کمپلین بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کسی مس مینجمنٹ کی نشاندہی کریں. یہاں تک کہ آپ بینک میں بھی جا کے اگر کمپلین کرتے ہیں نا تو سارے لوگ جو وہاں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، جو کسٹمر وہ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی جیسے آپ کوئی عجیب سی بات کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ایون یہاں آپ اتنی بھی آواز اٹھا نہیں سکتے کہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور بیچ میں سے کوئی آ کے گھس جائے تو سب اس کو گھسنے دے رہے ہوتے ہیں. مطلب کوئی اس وقت آواز نہیں اٹھا رہا تھا کہ بھائی آپ بیچ میں سے کیوں جا رہے ہیں. وہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہو گئی نا، ہمارے یہاں کہ رول بن گیا ہے کہ جو آگے جا کے لگتا ہے اس کے پاس کوئی پرچی ہوتی ہے، تو اور باقی ایک عادت بھی بن گئی ہے کہ جو جیسے بھیڑ بکری ہوتے ہیں نا، وہ ایک ڈوگی پورے ریوڑ کو ان کو چلا رہا ہوتا ہے نا. وہ ادھر سے جاتا ہے تو وہ ادھر ہو جاتے ہیں، وہ ادھر سے آتا ہے پھر ان کو ایک سیدھ میں لے کے چلتا ہے، اس طرح کر کے. تو یہ ہمارا معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ایک ریوڑ ہے، ان میں عقل و شعور نام کی چیز نہیں ہے. اور یہ بڑے برسوں میں یہ پورا پروسیس کیا گیا اور اس سے گزارا گیا تو یہ صورتحال بنی ہے. یعنی ضیاء الحق نے کے دور میں ہوٹلوں پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. صحیح. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہے مطلب ملکی حالات پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ منع کیوں ہے؟ اچھا وہ ہوٹل والے نہیں لکھواتے تھے، یہ آرڈر ہوتا تھا، حکومت کی طرف سے آرڈر ہوتا تھا کہ لوگ اس طرح بات نہ کریں. اب آپ دیکھ لیں آج ہمارے یہاں ہوٹل کا وہ تصور تو نہیں رہا نا کہ جہاں بیٹھ کے مباحثے ہوتے ہوں. پہلے کراچی میں چائے کے ہوٹل بہت بڑی تعداد میں ہوتے تھے، وہاں کھانا بھی ملتا تھا، اسنیکس بھی ملتے تھے، سب چیزیں ملتی تھیں. لیکن وہ زیادہ تر جو دانشور لوگ ہوتے تھے نا وہ چائے پینے جاتے تھے وہاں، شام کی چائے پیتے تھے اور وہاں بیٹھ کے گپ شپ، ادبی مباحث ہوتے تھے، سیاسی مباحث ہوتے تھے، مختلف علمی نکات پہ بات چیت کی جاتی تھی. اب تو یہ ہوتا ہے نہیں. اب تو آپ مطلب اپنے یا تو دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں ریسٹورینٹ یا فیملی کے ساتھ اور کھا پی کے چلے آتے ہیں. مطلب ریسٹورینٹ کا ایسا کلچر پہلے یہاں پاکستان بھر میں ہی نہیں تھا. یہاں لوگ بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہوتا تھا، ایک دوسرے کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس ہوتے تھے. وہ تو رہا نہیں. تو یہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، سیاست تو آپ کا حق ہے، حق مانگنے کا ایک طریقہ ہے. یہ اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ سیاست بری چیز ہے
تو وہ جاہل ہے اور اسے مطلب وہ اندھا ہے, اس کو عقل ہی نہیں ہے, کسی چیز کا اس کو کوئی تمیز نہیں ہے. وہ وہی لوگ ہیں جو ریوڑ کی طرح ہانکے جاتے ہیں اور ان کو یہی چاہیے کہ ڈنڈے سے کوئی ان کو ہکاتا رہے, کوئی ان سے ان کے فرائض تو یاد دلائے لیکن حقوق کی بات نہ کرے. یہ قدیم معاشروں میں یہ ایسا ہوتا تھا. آج کے معاشروں میں اگر یہ چیز آپ لاگو کریں گے تو بڑی تباہی آئے گی. بالکل. پہلے تو معاشروں میں اتنی تیز رفتاری نہیں ہوتی تھی. مطلب ابھی آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو نہ موبائل فون تھے, نہ انٹرنیٹ تھا, خطوط لکھے جاتے تھے, وہ بعض جگہ مہینوں میں پہنچتے تھے, ایک مہینہ لگ جاتا تھا. تو اور خبریں آتے آتے زمانہ لگ جاتا تھا. تو وہ دور اور آج کے دور میں بہت فرق ہے. اور آپ لے کے آ رہے ہیں باتیں کیا کہتے ہیں فرعون کے دور کی, اس دور کی, جبکہ وہ مطلب فرعون جس کو دل چاہا آگ میں جھونک دیا, جس کو دل چاہا نیز میں لٹکا کے پھینک دیا, سولی چڑھا دیا. یہ آج کا دور تو نہیں ہے نا. بالکل. تو آج کے دور میں تو آپ کو لازمی اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے, اپنے حقوق کا آپ کو ادراک ہونا چاہیے, اپنے فرائض کی ادائیگی آپ کی ذمہ داری ضرور ہے اور اس میں کوئی کوتاہی بھی آپ کا حق نہیں ہے, لیکن جو آپ کا حق ہے وہ آپ اگر اس میں کوتاہی کر رہے ہیں مانگنے میں تو یہ آپ یہ بھی ایک فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہے. یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ حق مانگیں. آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں ہی نہیں پتا ہوگا آپ کیسے آگے کیسے بڑھیں گے. اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا ہے تو سب سے ایک مین آپ کی ڈیوٹی, تو وہ فرض میں ہی آ گیا نا. فرض میں, بالکل فرض میں. بالکل. تو دوسرا سوال یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ جو دقیانوسی روایات ہیں, جاگیردارانہ نظام ہے, قبائلی اقدار کے جو حامل معاشرے ہیں, ان میں جمہوریت کا ہونا, کیا جمہوریت کو امپلیمنٹ کروانا پاسبل ہے؟ اصولاً تو دیکھا جائے نا کہ جہاں قبائلی اقدار ہوتی ہیں, جہاں جاگیردارانہ روایات ہوتی ہیں, جہاں فرسودہ جو مذہبی روایات ہیں, ان کے ساتھ جمہوریت نہیں چل سکتی. بالکل. جمہوریت جو ہے وہ بالکل سیکولر ہوتی ہے. جمہوریت کی اگر مثال دی جائے تو بارش کی طرح ہے. بارش نہ ہندو دیکھتی ہے, نہ مسلم دیکھتی ہے, نہ پٹھان دیکھتی ہے, نہ پنجابی دیکھتی ہے, وہ ہر جگہ برستی ہے نا. ہوا ہر جگہ چلتی ہے. پرندے جو ہیں ان کے لیے کوئی سرحدیں نہیں ہوتی, ہے نا. تو اس طرح کی ایک فطری چیز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. جبکہ جاگیرداری میں تعصب ہوتا ہے, قبائلیت میں تعصب ہوتا ہے, مذہبیت میں تعصب ہوتا ہے. یہ جمہوری روایات میں تعصب کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے نکلیں, اس جو زنجیریں ہیں نا ان ساری چیزوں کی, اس کو توڑیں. اچھا, جمہوریت اس کے لیے مدد کرتی ہے. جب وہاں انگلینڈ میں بادشاہ کی جو کیا کہتے ہیں اختیارات تھے, اس کو محدود کرنے کا جب بیڑا اٹھایا گیا, کوششیں شروع ہوئیں, تو ایک معاہدہ کیا گیا. بادشاہ نے پارلیمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا نام تھا میگنا کارٹا. وہ شاید 12ویں صدی عیسوی میں یا 13ویں صدی عیسوی میں یہ ہوا تھا معاہدہ انگلینڈ میں. تو اس میں یہ تھا کہ بادشاہ اور اس کی حکومت قانون سے برتر نہیں ہے. یہ اس کا بنیادی تھا. تو اسی طرح آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی کوئی بھی اتھارٹی وہ قانون سے برتر نہیں ہو سکتی. بالکل, ہے نا. نہ تو قبائلی سردار قانون سے برتر ہوگا, نہ کوئی جاگیردار قانون سے برتر ہوگا, نہ سپہ سالار قانون سے برتر ہوگا, نہ کوئی
चीफ जस्टिस कानून से बरतर होगा, सब कानून के ताबे होंगे। यानी अगर किसी ने जुर्म किया है तो वो उसका फैसला कानून के मुताबिक होगा। जबकि बादशाह में तो ऐसा नहीं होता था ना, बादशाह की मर्जी कानून होता था। बिल्कुल, हाँ। उसके जो मर्जी के मुताबिक, हाँ, वो उसकी मूड के मुताबिक जो उसने फैसला दिया हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। कानून तय किए जाते हैं और उनमें भी इस्लाह की गुंजाइश रखी जाती है। सही। ये नहीं कि मतलब एक चीज तय कर दी गई तो अब हमेशा उसी पे अमल करना है, ऐसा नहीं है। सही। उसमें इस्लाह की गुंजाइश रहनी चाहिए, क्योंकि शऊर तो बढ़ता जा रहा है ना, और टाइम के साथ साथ चीजें भी बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी नई से नई आ रही है, तो उसमें भी उसके लिए जाहिर है एक जगह होनी चाहिए जहाँ कुछ नुमाइंदे बैठ के उस पे सोचें। उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। सही। और उसका पार्लियामेंट का मकसद ये नहीं होता है कि वहाँ बैठ के तय किया जाए कि मुझे इतना करोड़ चाहिए, तुझे इतना करोड़ चाहिए। पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि आवाम के लिए कोई ऐसी कानून साजी की जाए कि उनके फलाह का रास्ता निकले, मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामजन हो। जाहिर है जब ये इस्लाह का सिलसिला चलता जाता है ना, तो फिर ये होता है कि उसमें जो जागीरदाराना रवायात हैं, कबायली रवायात हैं, वो पीछे आहिस्ता आहिस्ता हटती चली जाती हैं। ये ऐसा बहुत सारे मुआशरों में हुआ है, हो रहा है अभी भी, मतलब आगे बढ़ रही हैं जमहूरियतें। हमारे यहाँ ये हुआ है कि रास्ता रोक दिया जाता है। जमहूरियत का रास्ता रोक दिया जाता है। जब तक आप उसको कंटिन्यू नहीं रहने देंगे, उसको तसलसल उसका कायम नहीं रहेगा, तो हमारे यहाँ इम्पोज करने की आदत पड़ गई है लोगों। हाँ, लोग चाहते हैं कि यानी अजीब बात है कि जहाँ भी लोगों से बात की जाए वो कहते हैं कि तालिबान का मुआशरा होना चाहिए, बस उठाओ मार दो। या फिर ईरान की मिसाल दी जाती है। अच्छा, दोनों पसमानदा मुल्क हैं। तालिबान तो इंतहाई पसमानदा, अफगानिस्तान और ईरान भी इंतहाई पसमानदा ही मुल्क है, वो कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। इसलिए कि वहाँ मिसाल के तौर पे ख़वातीन के साइंस पढ़ने पे पाबंदी लगी हुई है। अच्छा, जमहूरियत में एक ज़रूरी चीज़ ये भी है, क्योंकि ये तमाम तीनों मुआशरे के जो मैंने वो रंग बताए, कबायली, जागीरदारी, मजहबी, इन सब में मुआशरे के तमाम अराकीन शामिल नहीं होते। सही। एक तो वो ताकतवर तबका ही होता है जिसके हाथ में ताकत हो। पहले तलवार होती थी, आज असलहा है। बिल्कुल। तो एटॉमिक पावर बन गया है। हाँ, या जो भी। तो एक तो ये है, दूसरे ख़वातीन माइनस होती हैं उसमें। बिल्कुल, हाँ। जमहूरियत में देखो ख़वातीन को बराबर शामिल किया गया। बिल्कुल। अब तो ट्रांसजेंडर के को भी वोट देने का हक है। हमारे यहाँ भी मिल गया है, शनाख्ती कार्ड उनके बन गए हैं जी। तो जाहिर है वोट का हक भी उनको मिल गया है। तो पहले तो देखो ये शायद 1900 की दहाई जो थी ना, उसके इब्तिदाई किसी साल में पहली खातून पार्लियामेंट मेंबर बनी थी किसी मुल्क में। ये मुझे याद नहीं है किस मुल्क में थी। फिर पहली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो श्रीलंका की थी। सही। वो 1960 में शायद बनी थी, बंदरा नायके। पूरा नाम उनका याद नहीं मुझे। फिर शायद इंदिरा गांधी बनी थी प्राइम मिनिस्टर इंडिया की। फिर और भी नाम आते गए। फिर मुस्लिम कंट्री में बेनजीर भुट्टो का नाम आता है। तो जमहूरियत इस चीज का नाम नहीं है कि एक फिक्स चीजें तय हों उसमें। आप उस पार्लियामेंट का मकसद ही यही होता है कि वो गौर व खोज करे, चीजों को देखे और फिर
نئی سے نئی قانون سازی کرتی رہے ترمیم کرتے رہے اور جو پہلے سے قانون بنے ہوئے ان میں ترمیم کرتی رہے. بالکل. تو یہ اب جیسے حالانکہ فرانس کا انقلاب جمہوریت کے حوالے سے، سیکولر ملکوں کے حوالے سے، اور یہ جو یورپ کی نشاط ثانیہ کہی جاتی ہے اس کے حوالے سے فرانس کا انقلاب بڑی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس میں عورتوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حال تھا کہ عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں مل سکا تھا. اچھا، اس وقت یورپ امریکہ میں کالوں کو ووٹ کا حق نہیں ہوتا تھا. تو یہ آہستہ آہستہ دیکھو جمہوریت چینج آتا گیا لوگوں کا شعور بڑھتا گیا. تو ہمارے یہاں بھی ممکن ہے کہ شعور آتا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو تسلسل سے جاری رکھا جائے اور اسی تسلسل کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بنیں گے، لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہوگا اور لوگ اپنی بات، اپنا حق مانگنے کے لیے ہمت پیدا کر سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہاں سے یہ سوال نکلتا ہے کہ زیادہ تر ترقی یافتہ ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو یہاں تو دو افراد بھی مل کے ایک پوری پارٹی بھی بنا لیتے ہیں. ایک آدمی بھی ہوتا ہے، پوری پارٹی ہوتی ہے، وہ پوری پارٹی ہوتا ہے. تو اس طرح کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ بھی انتہائی احمقانہ تصور ہے. دراصل 2 پارٹی سسٹم ہی ہونا چاہیے. صحیح. یہ بھی برسوں میں جا کے انہوں نے سیکھا اور اس کو، لیکن ایٹ لیسٹ چلے انہوں نے سیکھا تو نا. ہاں سیکھا. یہ اصل میں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بلیک میلنگ پاور جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہو جاتی ہے. جو بلیک میل کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت پاورفل ہو جاتی ہیں. یعنی اب 2 پارٹی میں یہ ہے کہ اگر آپ کو سیاست کرنی ہے، آپ اپنا نظریہ دیکھیں، وہاں جائیں، ڈیبیٹ کریں، ڈیبیٹ میں حصہ لیں، اور اگر آپ اپنی بات رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کو نمائندہ مقرر کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی ایک پارٹی کسی مقام پہ پہنچنا چاہتی ہے تو اس کے ایک دو وہ کیا کہتے ہیں کینڈیڈیٹ والی ایک دو پارلیمنٹ کے ممبر والی پارٹیاں جو ہے نا وہ بلیک میل کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. ان کا منہ بھرنا پڑتا ہے، ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، پھر ان کو اپنے ساتھ ملانا پڑتا ہے. پھر یہ ایسی کون سی گورنمنٹ کہلاتی ہے نا کہ جو کولیشن گورنمنٹ وہ بنتی ہے اور وہ بڑی نازک اس پہ چل رہی ہوتی ہے اور کسی وقت بھی اس کو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا اور وہ ہر وقت مختلف چیزوں سے بلیک میل کرتے رہتے ہیں وہ لوگ. مثال کے طور پہ وہ مذہبی ایسے معاملات کو آگے کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے انسانی حقوق کے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کوئی ثقافتی یا روایتی یا کلچر کے جو تعصبات ہیں ان کو آگے کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی انسانی معاملات، حقوق کے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب چیزوں کو نوجوان سمجھیں اور سمجھنا شروع کریں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے سیاست پڑھنا، سیاست سیکھنا. سیاست ایک سائنس ہے، ہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. تو اب اگر وہ سائنس نہیں ہوتی تو اس کا نام پولیٹیکل سائنس کیوں رکھا جاتا؟ ہاں، آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو کوئی غلیظ چیز ہے، تم سیاست کرنے لگی یہاں بیٹھ کے. یہ کوئی بات ہے بھائی؟ سیاست تو سائنس ہے. یہ تو بڑی پیچیدہ چیز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت اعلیٰ شعور چاہیے. اگر آپ کے پاس واقعی ایسا شعور ہے تو آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں. خاص طور پر نوجوان لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سمجھیں
اور یہ جو ایک اور میرا ماننا ہے کہ اس میں ہم نیگیٹو ایسپیکٹس ڈھونڈنے کی بجائے اس میں پازیٹیو ایسپیکٹس ڈھونڈنے کی کوشش کریں. بالکل. اب دیکھو نا کہ ہمارے ملک میں جیدار سیاستدانوں کی کمی نہیں ہے. دیکھو بے نظیر جیسی نڈر خاتون، بھلے آپ کو ان سے لاکھ اختلاف ہو، لیکن ان جیسی نڈر خاتون دنیا میں ایسی عورتیں مل جائیں گی جنہوں نے اپنے بچوں کا نام بے نظیر رکھا ہوا ہے. حالانکہ وہ ان کی جو ثقافت ہے، ان کا جو وہ قومیت ہے، وہ بالکل مختلف ہے. وہ مغربی کلچر کے لوگ ہیں، لیکن وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بلند پایہ شخصیت ہے، تو ان کو ان کے ساتھ جڑنے کے لیے تو ایک بڑی بات ہے. ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی لوگ آگے چل کے معاشرے میں کوئی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. تو پالیٹکس سیکھیں، سمجھیں، اور اس میں چینج لانے کے لیے آگے بڑھیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ کیا سیاست شروع کر دی. بھائی آپ یہ کہیں کہ ہاں سیاست شروع کر دی. بالکل. تو آئی ہوپ کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کریں، دیکھیں کہ اس دفعہ کون جیتتا ہے، ووٹنگ کس طرح سے ہوئی ہے، کون جو ہے ہمارا اگلا سیاستدان بنتا ہے، ہمارے ملک کو کس طرف لے کے جاتا ہے. اور وی آر ہوپ فل کہ کبھی نہ کبھی تو شاید بہتری آ ہی جائے گی اگر نوجوان کوشش کریں گے تو. کیونکہ یہ جو جنریشن آگے جا رہی ہے، ہم لوگوں کی عمر کے جو لوگ ہیں، اگر وہی چینج، جب وہ چینج لانے کی کوشش کریں گے تبھی چینج آ سکتا ہے، ادروائز تو بالکل بھی نہیں آ سکتا. تو اسی طرح ہم ویڈیوز اپنی کنٹینیو رکھیں گے. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا ویڈیو کو، اور وی ول بی رائٹ بیک ود اندر ویڈیو. تب تک کے لیے خدا حافظ.